ہمارے جمعیت علماء وسطی اتر پردیش زون کے صدر محترم آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے آپ کے سامنے قیمتی گفتگو فرمائی۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو پروگرام تھا، ہم نے حضرت ناظم عمومی صاحب سے اور دیگر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اسے ایک نشست کو تھوڑا طویل کر دیا، اور یہ بھی سوچا کہ ناشتہ جو تھا وہ تلا ہوا تھا تو تھوڑا وزنی ہوگا، چل جائے گا، تو اس لیے جو ہے زیادہ زحمت نہیں ہوگی، کھانے میں تاخیر ہوئی۔ اب اس پروگرام کے ایجنڈے کی آخری کڑی اور مہمان خصوصی، سب سے پہلے پورے زون کے ضلع کے جو ذمہ داران، صدور نظما، جو تمام حضرات تشریف لائے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آواز اکیلی نہ ہو، میں اناؤنسری کر رہا ہوں، نظامت کر رہا ہوں پروگرام کی۔ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں شرف و اعزاز بخشا، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا کو جتنا جانتا ہوں موقع نہیں تعارف کرانے کا، وہ آپ کہیں گے کہ ناظم صاحب نے بھی تقریر شروع کر دی، لہذا اسے چھوڑ دیجئے، اب آپ 2 منٹ تو وہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1919 سے پہلے جب جمعیت علماء کا خواب دیکھ رہے تھے اکابرین، دیوبند کا قیام ہو چکا تھا 1857 کی ناکامی کے بعد، اس دارالعلوم کی بنیاد پڑ چکی تھی، جس دارالعلوم کا تذکرہ اور شہرہ کرتے ہوئے وہاں کا شاعر ایک حقیقت بیان کرتا ہے کہ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم۔ دارالعلوم سے فکر و حریت کا جو قافلہ آگے چل رہا تھا، جس کے قائد، جس کے روح رواں، جو مشہور تو شیخ الہند سے ہوئے، لیکن در حقیقت شیخ العالم، شیخ الکل، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جمعیت علماء کے فکر کے محور، مرکز، ہماری پوری جماعت اسی فکر محمود کی طرف اور اسی فکر محمود کے ساتھ، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ ایک صنم خانہ ہے، یہاں محمود بہت تیار ہوئے، اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے، وہاں سے وہ محمود اٹھا، اور آج بھی آپ کی اس جماعت کا قافلہ اور اس کی قیادت ایک محمود کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور 1919 میں جمعیت علماء کا قیام ہوا، ہم اپنی صدی کی تقریبات منا رہے ہیں، اور اس طرح کے تمام پروگرام اسی صدی کی تقریبات کے لیے خراج تحسین کے طور پر ہماری تاریخ میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ 100 سال سے اوپر کا یہ موقع گزرا، ایک بڑی قیمتی اور سنہری تاریخ، اور صرف تاریخ نہیں ہے کہ تاریخ پر یہ کہہ لیا جائے کہ اولئک آبائی، وہ میرے آبا و اجداد تھے، وہ تھے، اب بھی ہیں، ہمارا مستقبل بھی تابناک اور انتہائی شاندار، ہماری قیادت بیدار مغز، فعال، دانشور، انتہائی ملت اسلامیہ کی کشتی کو ہر بھور سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ قیادت پر اعتماد کر لیا جائے۔ مولانا حکیم الدین صاحب اسی قافلے کے سرخیل ہیں، اس کے روح رواں ہیں۔ اقبال کی فکر میں اگر ان کے لیے کہا جائے، تو مولانا اٹھ رہے تھے تو میں نے بیچ میں وقت لے لیا، اقبال کی فکروں کے حوالے سے کہا جائے تو میں 3 شعر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کے، شاعر مشرق کے، جس کی شاعری اردو میں قرآن کہی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں محتاج،
یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میں مولانا کو اس احساس کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ میری ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت۔ ناظم عمومی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب سے گزارش ہے انتہائی عاجزانہ تشریف لائیں اور وارفتہ دلوں کے اس مجمع کو خطاب فرمائیں۔